بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، کہ ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول، ان المؤذنین یفضلوننا یا یفضلوننا، کہ بے شک مؤذنین اذان دینے والے لوگ ہم سے فضیلت میں زیادہ ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل کما یقولون، تم بھی ویسے کہو جیسے وہ لوگ کہتے ہیں، جیسے مؤذنین کہتے ہیں۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى، پھر جب مؤذن اذان فَإِذَا انْتَهَيْتَ، پھر جب تم جواب پورا کر چکو تو مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثنتانی لا تردانی او قلما تردانی، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں، یا فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اسے رد کیا جائے۔ نمبر 1، الدعاء عند النداء، اذان کے وقت میں مانگی جانے والی دعا، وعند البأس، اور وہ دعا جو جنگ کے وقت میں مانگی جائے، حین یلحم بعضهم بعضا، جب کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، وتحت المطر، اور بارش کے نازل ہونے کے وقت کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ تینوں حدیثوں میں دعا کے قبول ہونے کا ایک وقت بتلایا گیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں جو دعائیں مانگی جائیں گی تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی حدیث میں ان الفاظ میں کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں کہا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم مؤذن کے کلمات سنو اور ان کلمات کو ریپیٹ کرو، مانے اذان کا جواب دو۔ اور اذان کا جواب دینے کا طریقہ کچھ دن پہلے سے آ رہا تھا کہ جیسے مؤذن جو کلمات کہتے ہیں وہی کلمات ہمیں ریپیٹ کرنا ہے۔ البتہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ، اس کے علاوہ باقی وہی کلمات ریپیٹ کرنا ہے۔ تو خیر، تم وہ پورا جواب دو، جب تم جواب دے دو، اپنا جواب کمپلیٹ کر دو، اب مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، یہ دوسری حدیث میں کہا گیا۔ اور تیسری حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اذان کے وقت جو دعا مانگی جائے، اذان کے وقت سے مراد اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں جب مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے دشمن کافروں کی لڑائی چل رہی ہو، نارمل کافر نہیں جو مسلمان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو نیچا کر دکھانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ٹیررسٹ، دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں سے جب لڑائی ہو تو لڑائی کے وقت میں، عین میدان کارزار کے وقت میں جب کہ لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں کہا بارش ہوتے وقت میں بھی کوئی دعا مانگے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان حدیثوں میں بتلائی گئی ہیں۔ مین ٹاپک اذان اور اقامت کے بیچ میں، کیونکہ سلسلہ اذان کا چل رہا ہے، جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ایک میں ہے اذان اور اقامت کے درمیان، تو کب مانگے۔ دوسری میں کہا اذان کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنا جواب دے دو تب مانگو۔ تیسری میں کہا اذان کے وقت یعنی اذان کے بعد۔ تو اب کیا کرنا ہے، بہتر طریقہ یہ اذان کے بعد دعا کرنے کا
کہ جیسے مؤذن صاحب اذان کہیں گے تو اذان کے ساتھ ساتھ ہمیں جواب دینا ہے. جب ہم آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ریپیٹ کریں گے تو اس کے بعد سب سے پہلے تو اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے. درود شریف پڑھیں گے, اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے, پھر اس کے بعد اپنے لیے کچھ مانگنا ہے تو فوراً تبھی مانگ لیں گے. تو اذان کے بعد والی حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے گا اور اذان اور اقامت کے درمیان والی حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اذان کے فوراً بعد نہیں مانگ سکا, بھول گیا, اور پھر اس کو یاد آیا اچانک سے ارے دعا کرے تو قبول ہوتی, اور جماعت کھڑی ہونے کی جو اقامت ہے اس سے پہلے پہلے وہ دعا مانگ لے اور مسجد کو آئے تو اس کی دعا بھی قبول کی جائے گی, کیونکہ ایک حدیث میں دونوں کے درمیان کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے دعا کے قبول ہونے کا وقت. اس وقت کو غفلت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کیوں بھائی, کیوں قبول ہوتی ہے اس وقت میں دعا؟ کیونکہ اللہ کی طرف بلایا گیا. اور پھر اقامت کے وقت میں بندہ جب نماز کھڑی ہونے کی اطلاع دی جائے گی, نماز پڑھنے کے لیے جائے گا, اس وقفے میں وہ پورا اللہ کی یاد میں ٹائم بتا رہا ہے. اپنے تمام کاموں کو, کاروبار کو, ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف میں بھاگا بھاگا جا رہا ہے. تو ادا اللہ کو یہ بندے کی بہت پسند آتی ہے, اس لیے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. یہ بہت ہی اہم چیز ہے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. میدان جنگ میں اس لیے کہ بندے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر صرف اعلاء کلمت اللہ کے خاطر لڑ رہے ہیں, اپنی جان کو گنوا رہے ہیں. گنوانے مطلب دنیاوی اعتبار سے, ورنہ تو اپنے آپ کو کامیاب کر رہے ہیں شہادت کا مقام پا کر کے. تو اللہ کے کلمے کے خاطر اپنی جان بھی وہ قربان کر رہے ہیں. ایسے موقع پر دعا مانگیں گے تو اللہ تب کی بھی دعا قبول کریں گے. بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اس وقت میں بھی اگر کوئی دعا کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہرحال دعائیں ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا وقت ہمیں ملے جب دعائیں قبول ہو جائیں ہماری. تو بہت ساری دعاؤں کے قبولیت کے اوقات ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں. بس ارادہ ہو نماز کو باجماعت پڑھنے کا, وقت پر ادا کرنے کا, اللہ کی اطاعت کرنے کا, نیک اعمال کرتے ہوئے, گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے, اس طرح کے ہم فضائل والے اعمال کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں ضرور بھی ضرور قبول ہوں گی. دعا فرمائیے.